السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين المفضلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله المولانا العظيم. وقال سبحانه وتعالى في أسرة حبيبه صلى الله عليه وسلم إجلالا وإكراما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا نبينا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے کرم فضل و کرم ہے کہ اس نے دین اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا اور اپنے عظیم نبی جن کے اخلاق عظیم ہیں اس نبی کی امت سے میں بنایا. یہ ہمارے لیے بڑی عظمت اور شرف کی بات ہے. عزیزان محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک نمونہ ہے، ایک مثال ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ فرماتے ہیں کہ نبی کی زندگی تمہارے لیے زندگی جینے کا ایک سلیقہ ہے. اگر تم کسی کو اپنا ماڈل بنانا چاہتے ہو، کسی کی زندگی کو اپنی زندگی اس کی نمونہ بنانا چاہتے ہو، تو فرمایا کسی اور طرف مت جاؤ. میرے محبوب کی زندگی وہ بہتر زندگی ہے جو تمہارے لیے ایک نمونہ ہے، ایک مثال ہے. تو نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کیسی تھی، وہ آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کی سیرت کیسی تھی. عائشہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام باخلاق اعتبار تمام انسانوں میں سب سے بہتر اخلاق والے. انسان دنیا میں آیا ہے، ایک مستعار زندگی ہے، کچھ وقت ہے جو یہاں گزارنا ہے. مگر اسے اسلام تعلیم دیتا ہے کہ تو رب کی بندگی کے بعد اس کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے زندگی. تجھے اپنی زندگی میں ہر مرتبے کے لوگ ملیں
مگر ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، وہ اخلاق کی تعلیم اسلام دیتا ہے۔ عزیزان محترم، اسلام کی تعلیمات کا روا، اگر ہم اسلامی تعلیمات کو دیکھتے ہیں اور اس کے اہم عیب کی طرف آتے ہیں، اس کے اہم نقطے کی طرف آتے ہیں، تو یہی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اخلاق کی تربیت، اخلاق کی تعلیم دیتا اسلام۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، احسن الناس ایمانا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، یعنی ایمان والوں میں وہ کامل ایمان والے وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ ایمان تو ہے مگر ایمان کا کمال نہیں ہے۔ ہم نے تو پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مومن بن گیا۔ مومن کی کمالیت یہ ہے، مومن کامل وہ ہوتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ ایمان کی کمال یہ ہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہوں، اس کے اخلاق درست ہوں۔ عزیزان محترم، انسان جس کو اللہ نے بزرگی کا تاج پہنایا، جسے عقل سلیم عطا کی، جسے سمجھ دی، جسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، اور پھر اس کے بعد کسی اور مخلوق کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبروں کو نہیں بھیجا کہ ان کی تربیت کریں، ان کی رہنمائی کریں، انہیں سمجھائیں، انہیں بتائیں سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، بلکہ صرف اور صرف وہ جنو انس ہیں، وہ انسان ہیں جن کی تربیت کے لیے، جن کی تعلیم کے لیے انبیاء ایک دو نہیں، ہزار دو ہزار نہیں، بلکہ اس انسانیت کی رہبری کے لیے، اس انسان کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی ایک سلسلہ چلایا۔ تقریباً 1,80,000 پیغمبر اس دنیا میں آئے۔ ان کا کام کیا ہے؟ بس یہی ہے کہ انسانیت کو اخلاق سے نوازیں، ان کو بااخلاق بنائیں، انہیں باکردار بنائیں، انہیں اچھا انسان بنائیں۔ اگر تربیت کے بعد، تعلیم کے بعد، مربی آنے کے بعد، سمجھانے والا بتانے والا آنے کے بعد اگر ایسے ہی انسان ٹیڑھا کا ٹیڑھا رہے تو قرآن فرماتا ہے بل ہم کالانعام، وہ تو چوپایوں کی طرح ہے، وہ جانوروں کی طرح ہے۔ یعنی تعلیم و تربیت کے بعد، بتانے سمجھانے کے بعد پھر بھی وہ جو ہے اخلاق کو اپناتا نہیں ہے تو وہ جانور جیسا ہے۔ جانور ہی نہیں بل ہم اول، جانور سے بھی بدتر۔ اور عزیزان محترم، آج ہم دیکھتے ہیں دین اسلام ہی ایک ایسا دین ہے جس کے ماننے والوں کے لیے تعلیم و تربیت کے لیے جمعہ کے موقع، جلوس، جلسے، درس کے مقامات، نہ جانے کس انداز سے اس انسانیت کو، اس مسلمان کو ہدایت پہ لانے کے لیے یہ علماء یا اللہ والے کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ نہیں کہ محنت رائے گاہ جا رہی ہے، محنت بیکار ہو رہی ہے۔ ایک الگ بات ہے کہ اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ 100 کو 100 نہیں آ رہا ہے۔ یعنی لوگ علماء تعلیم دے رہے ہیں، اخلاق بتا رہے ہیں، دین سے روشناس کرا رہے ہیں، دین سمجھا رہے ہیں، علماء، مشائخ، مگر یہ نہیں کہ سارے کے سارے پھر وہی اسی راہ میں ہیں، غلط راہ پر کے پڑے ہوئے ہیں۔ ایسے بھی نہیں ہے، اور نہ ایسے بھی ہے کہ اس تعلیمات کو اپنا کر کے 100 کو 100% جو ہے پورے کے پورے درست راہ پر چل رہے ہیں۔ مگر ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس چیز کو اپنائیں، ان تعلیمات کو اپنائیں، ورنہ اگر نہ اپنائیں گے تو قرآن کہتا ہے تو وہ تو جانوروں کی طرح ہے۔ جانور، ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں، ان کو کوئی بتانے والا نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اگرچہ کہ وہ اپنے انداز میں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کی تعریف بیان کرتی ہے، اللہ کو یاد کرتی ہے، اس کی تسبیح جدا گانا ہے، ہماری تسبیح جدا گانا ہے۔ مگر جانور کیسے ہوتے ہیں؟ جانوروں میں بھی کئی اقسام کے جانور ہیں۔
ایک جانور وہ ہے جو کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے. جانور اگر وہ مصیبت میں آ جائے، تکلیف میں آ جائے، مگر کسی کو تکلیف نہیں دیتا. جیسے بکرے، بکریاں، آپ دیکھیے وہ بھوکے مر جائیں گے مگر کسی کو چیر پھاڑ کے نہیں کھائیں گے. تکلیف آئے تو تکلیف نہیں دیں گے، کسی کو اپنا لقمہ نہیں بنائیں گے. تو وہ ایک قسم کے جانور ہیں جو خود تکلیف آئے تو سہ لیں گے مگر کسی کو تکلیف نہیں دیں گے. ایک اور قسم کے جانور ہیں جب اسے بھوک لگے، جب اسے تکلیف پہنچے تو وہ دوسروں کو تکلیف دینے کے در پہ ہوتا ہے. جب اسے بھوک لگتی ہے تو وہ دیگر دوسرے جانوروں کو اپنا لقمہ بناتے ہیں. جیسے بھیڑ، شیر، جب وہ بھوکا ہوتا ہے تو دوسروں کا شکار کرتا ہے، دوسروں کو تکلیف دیتا ہے. مگر اس میں بھی دیکھیے کیسا ہے، بتایا گیا کہ اگر شیر بھوکا ہے تو شکار کرتا ہے، اگر بھوک مل گئی ہے تو اس کے سامنے سے کون گزرے، کون آئے گئے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں کہ میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، اب میں شکار نہیں کرنا ہے، اب میں کسی کو تکلیف دینا نہیں ہے، میں تو پیٹ بھرا ہوا. جب بھوک لگتی ہے تب ستاتا ہے، تکلیف دیتا ہے. مگر پیٹ بھر جاتا ہے تو کسی کو چیرتا پھاڑتا نہیں. ایک قسم کا جانور ہے. کئی اقسام کے ان میں سے ایک قسم وہ ہے جو تکلیف دیتا ہے، تکلیف نہ آنے پر بھی وہ تکلیف دیتا ہے. اب یہ تو پیٹ بھرنے کے لیے تکلیف دیا، کسی کو چیر پھاڑ کر کے کھایا، اپنا پیٹ بھر لیا، اپنا فائدہ ہوا. مگر بعض جانور ایسے ہوتے ہیں انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا مگر دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں. جیسے سانپ، بچھو، اور ڈنک مارتا ہے بچھو تو کیا اس کا پیٹ بھرتا ہے؟ ہم نے کچھ نہیں کیا، بیٹھے ہوئے تھے، آگے ڈنک مار والا، ہم نے اسے تکلیف نہیں دی تھی مگر اس نے ڈنک مار دیا تو وہ ہم اسے ستائے نہیں، تکلیف نہیں دی، پھر اس نے ہمیں تکلیف دیا. اور تکلیف دینے پر، ستانے پر کیا اس کا پیٹ بھرتا ہے؟ کیا اسے خوشی ہوتی ہے؟ نہیں، بس اس کی عادت ہے ڈنک مارنا، تکلیف دینا. تو انسان محترم، یہ انسان نہیں بلکہ جانور ہیں جن میں کئی اقسام کے جانور ہیں. تو کہا کہ انسان اگر اخلاق حسنہ کو نہیں اپنائے گا، تو اچھے اخلاق و تعلیمات اسلامیہ کو نہیں اپنائے گا تو جانوروں سے بھی بدتر ہوگا. جانور تو بہتر ہوں گے، جانوروں سے بھی بدتر کہلائے گا. اس لیے حکم دیا گیا کہ تم اخلاق کو اپناؤ. وہ اخلاق کیا ہیں؟ اخلاق میں بھی علماء نے بیان کیا کہ اخلاق ایک ہے اخلاق حسنہ، اخلاق حسنہ ایک ہے اخلاق کریمانہ اور ایک ہے اخلاق قسیمہ. اخلاق حسنہ یہ کہ اگر کوئی تمہیں تکلیف پہنچائے تو تم اس کا بدلہ نہ لو، اس کا بدلہ نہ لو. ہاں اگر ایسا ہے کہ بدلہ لینا چاہتے ہو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا اس نے تمہیں تکلیف دیا ہے. اگر تم بدلے میں اسے تکلیف دینا چاہو، بدلہ لینا چاہو مگر بدلے میں تھوڑی بھی زیادتی ہو جائے گی تو تم ظالم ہو جاؤ گے. یعنی کسی نے ایک مال دیا، اگر اس مال کو نے کہا کہ معاف کر دیا جاؤ، چھوڑ دیا، بدلہ نہیں لیا تو یہ اخلاق حسنہ ہے. ہاں اخلاق حسنہ میں یہ بھی گنجائش ہے کہ تم بھی بدلہ لے سکتے ہو، مگر یاد رہے کہ تکلیف جتنی تمہیں اس نے دی ہے اتنی ہی تکلیف سے ہونا ہے. جتنا زور سے اس نے مارا ہے اتنا ہی مارنا ہے. اب کہاں سے وہ تو لائیں گے؟ اگر تھوڑا بڑھ گیا تو پھر جو مجرم تم کہلاؤ گے. اس لیے کہا کہ اخلاق حسنہ سے ایک قدم آگے اخلاق کریمانہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے اخلاق حسنہ کی تعلیم دی تھی، وہ آپ اپنی امت کو اس اخلاق کی تعلیم دیا کرتے ہیں. اسی قوم یہود میں اسی طرح کی تعلیمات ہوتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام اخلاق حسنہ کو اپنایا کہ اگر کوئی تکلیف دیتا تو اس کا بدلہ نہ لیتے، اسے عفو درگزر سے کام لیتے. تو انسان محترم، ایک ہے اخلاق کریمانہ. اخلاق کریمانہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اخلاق کریمانہ یہ ہے کہ اسے تکلیف دینے والے کو
بدلہ نہ لینے کے ساتھ ساتھ معاف کر دے، بدلہ نہ لینے کے ساتھ ساتھ معاف کر دے، اور ہو سکا تو اسی دعاؤں سے نواز دے۔ حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام یہ کھڑے ہیں، ہر اچھے آدمی کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کرتا۔ آپ دنیا میں آج سب اچھوں کا جائزہ لیں گے، سب اچھے لوگوں کو آپ جو ہے ان کے حالات کو دیکھیں گے تو ان کے اچھے آدمی کے چاہنے والے جہاں زیادہ ہوں گے، ساتھ ہی ساتھ کچھ لوگ اس سے نفرت کرنے والے، اس سے حسد کرنے والے، اس سے جلنے والے، اس کے ساتھ برا کرنے والے بھی ملیں گے۔ آپ سب سے اچھے انسان دنیا میں اگر کسی کو ہم فہرست میں ہم سب سے پہلے لاتے ہیں تو ہم مسلمان کیا غیر بھی اس پر پس و پیش نہیں کرتے کہ اگر انسانیت میں اگر سب سے اونچا درجہ کسی کو دیا جائے تو ایک غیر بھی کہتا ہے کہ وہ ذات محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ ایک شخص نے دنیا کے ہزاروں سال کی تاریخ اٹھائی اور 100 لوگوں کو چنا جو بہتر اخلاق والے تھے، جن کی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچا تھا، ان 100 لوگوں کو چنا، جن میں مسلمان انبیاء بھی ہیں، غیر انبیاء بھی ہیں اور عام لوگ بھی ہیں جن کے اخلاق اونچے تھے۔ تو اس نے چنا 100 اور 100 میں سے سب سے پہلا نمبر جس کو دیا وہ غیر ہے، مسلمان نہیں۔ کہا کہ ہم غیر ہیں مگر اخلاقی اتنے بلند ہیں کہ ہم ان کو پہلا نمبر ہی دینا پڑے گا۔ وہ پہلا نمبر ہوگا جن کو رکھا گیا وہ محمد رسول اللہ کی ذات۔ عزیزان محترم، نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق بڑے اونچے اخلاق کے مالک تھے۔ قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، اے محبوب پاک علیہ السلام آپ اخلاق کی بڑی اونچی شان والے ہیں، بڑے اخلاق پر فائز ہیں۔ اللہ نے آپ کو اخلاق عظیمہ سے نوازا ہے اور آپ دنیا میں تشریف لائے تو ایسے اخلاق، ایسا کردار مثال نہیں مل سکتا۔ ایسی مثال تاریخ انبیاء میں کہیں نہیں ملے گی۔ ہاں کہیں ایسا مل سکتا ہے کہ کسی نے انبیاء کو ستایا تو انبیاء بازو نے ان کی ہلاکت کے لیے دعا کی، ان کی ہلاکت کے لیے دعا کی، مگر نبی کی بات آئی تو جب آپ کو ستایا گیا تو آپ نے ان کی ہدایت کے لیے دعا کی۔ کسی نے ہلاکت کے لیے دعا کی تو آپ نے ہدایت کے لیے دعا کی۔ اور بعضوں نے کہا کہ اے اللہ جو میری سنتے ہیں، جو نیکوکار ہیں وہ اپنے ہیں، جو گناہگار ہیں وہ تیرے ہیں۔ مگر نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق تھے، فرمایا کہ اے محبوب، اے اللہ جو نیکوکار ہیں ان کو تو بہتر بدلا دے گا، جو گناہگار ہیں وہ میرے ہیں تاکہ میری شفاعت انہیں نصیب ہو جائے۔ تو نبی پاک علیہ السلام بڑے اخلاق کے مالک تھے، اونچے اخلاق والے تھے۔ آپ کے اخلاق کی ابتدا دوسروں کی وہاں اخلاق کی انتہا ہے۔ وہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اخلاق کریمانہ پہ ہیں کہ آپ کو کوئی گالی بکتا ہے، سست کہتا ہے تو آپ کھڑے ہو کر کے اسے دعا دے رہے ہیں، اسے دعاؤں سے نواز رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ اے عیسیٰ نبی علیہ السلام وہ آپ کا برا چاہتا ہے، وہ آپ کو برا کہہ رہا ہے اور آپ ہیں کہ اس کے لیے دعا دے رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کل اناء یترشح بما فیہ، ہر وہ برتن جو اس کے اندر ہوتا ہے وہی نکالتا ہے۔ برتن میں ہم بریانی ڈال کر کے کہیں، برتن میں ہم پلاؤ ڈال کر کے کہیں کہ اس سے بریانی نکلے، چاول ڈالیں اور برتن میں ڈالیں اور اٹھائیں کہیں کہ اس سے جو ہے بریانی نکلے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو اس کے اندر ہے وہی نکلے گا۔ ارشاد فرمایا جو اس کے دل میں ہے، جو اس کے سینے میں ہے وہی نکلے گا، جو اس کے ذہن میں ہے وہ غلط ہے تو غلط ہی نکلے گا۔ مگر ہم ایسے نہیں ہیں کہ ہمارے سینے میں وہ الفاظ نہیں ہے، ہمارے سینے میں وہ کینہ نہیں ہے، ہمارا سینہ پاک ہے۔ ہم تو ہر برا کرنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ دعائیں دیتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ ویسے ہی کرتا ہے جیسا اس کا دل ہوتا ہے، جیسا اس کا برتن ہوتا ہے ویسے ہی برتن میں نکلتا ہے۔ آپ جانتے ہیں امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت امام حسین کے صاحبزادے
میدان کربلا میں یزیدیوں نے بے دردی کے ساتھ سب کو شہید کیا۔ امام زین العابدین اپنے بابا سے عرض کرتے ہیں کہ ابا حضور مجھے بھی اجازت دیں تاکہ میں بھی دین کی سربلندی کے لیے اپنی گردن کٹا دوں، میدان میں اتروں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا تم بیمار ہو، سخت بیمار، بخار ہے، میں تمہیں اجازت نہیں دیتا، تم خیمے ہی میں رہنا۔ حکمت تھی، نصیحت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ حضرت امام حسین کو یہ اجازت دینے کی وہاں سے اجازت نہ ملی۔ تو عزیزان محترم، بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، سارا کنبہ شہید کر دیا گیا، عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کی گئی، خیمے جلائے گئے، بھوکا پیاسا ستایا گیا۔ وہ وقت بھی تھا بھوک سے ترستے رہے مگر ایک قطرہ پانی کا انہیں میسر نہ ہوا۔ ایک وہ بھی وقت تھا، ایک ایسا بھی وقت آیا کہ امام زین العابدین اپنے خیمے میں تلاوت قرآن کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کے ظلم کو ختم کرتا ہے اور ظالموں کو بھی ختم کرتا ہے جب اس کا ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے، تو اپنے بندوں کو ایسے پیدا کرتا ہے کہ وہ انہیں برابر ان کو سبق سکھاتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، ہوا ہی ایسا کہ ابن زیاد جو اس کا یزیدیت کا سردار تھا، میدان کربلا میں بتلایا گیا کہ وہ پیاس کی شدت میں بھاگتا بھاگتا ایسا نکلا، اسے کہیں پانی میسر نہ ہوا، دیکھا کہ ایک خیمہ ہے، امید ہوئی کہ اس خیمے سے تو پانی مجھے مل ہی جائے گا کہ میں پانی تو پی لوں گا، اپنی پیاس بجھا لوں گا۔ دوڑتے دوڑتے بڑا پیاسا تھا، خیمے کے قریب آیا، دیکھا کہ کوئی تلاوت کر رہا ہے، کہا کہ بھائی کچھ پانی پلاتے ہو؟ تو وہ تلاوت کرنے والے کوئی اور نہیں امام زین العابدین تھے۔ آپ نے اسے پانی پلایا۔ جب وہ پیاس شدت کی ہوتی ہے تو کوئی نظر نہیں آتا، بس اسے یہی نظر آتا ہے جہاں دیکھو پانی ہی پانی، پانی آپ کو نظر آتا ہے۔ پانی پی لیا، ٹھنڈی سانس لی تو دیکھا کہ کوئی اور نہیں اس کے سامنے امام زین العابدین کھڑے ہیں۔ کہنے لگا کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ کیا مجھے پہچانتے ہو؟ یعنی دیکھا یہ زین العابدین ہیں، شاید انہوں نے مجھے پہچانا نہیں اس لیے مجھے پانی پلایا ہے۔ یہ خیال کیا اگر یہ مجھے پہچانتے تو شاید کہ مجھے پانی نہیں پلاتے، میں وہ ہوں جو ان کو پیاسا شہید کیا تھا، ان کے کنبے کو پیاسا شہید کیا تھا، بھوکا و پیاسا رکھا تھا۔ اگر یہ مجھے پہچانتے ہوتے تو شاید کہ مجھے پانی نہیں پلاتے۔ اس لیے پوچھا کیا پہچانتے ہو؟ تو امام زین العابدین نے فرمایا میں تجھے کیسا نہ پہچانوں، میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں؟ وہ منظر آج بھی میرے نگاہوں میں پھرتا ہے کہ میرے بھائی، میرے والد، میرے چچیرے بھائی، میرا سارا خاندان اس میرے نگاہوں کے سامنے شہید کیا گیا، تجھے کیسا بھولتا ہوں؟ تو کہا پھر تم نے کیسے مجھے پانی پلایا؟ ارشاد فرمایا کہ اس دن ہم تیرے در پر تھے، اس دن ہم تیرے در پر تھے، تو نے تیرے برتن میں جو تھا وہ دکھایا، یعنی جو تیرے اخلاق تھے وہ تو اپنے اخلاق دکھایا۔ آج تو میرے در پر ہے، آج میں بدلا نہیں، میرا در تو ایسا ہے کہ اس در پہ آنے والا کوئی خالی نہیں جاتا، کوئی محروم نہیں جاتا۔ وہ تیرے اخلاق تھے، تو اس کو اپنایا، آج یہ میرے اخلاق ہیں جو میں اپنایا ہوں۔ تو عزیزان محترم، برتن میں جو ہوتا ہے وہی باہر نکلتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اپنے برتن کو پاک رکھیں، اپنے برتن کو صاف رکھیں۔ یہ برتن یہ کیا ہے؟ دل و ذہن ہے، اسی میں وہ ساری چیزیں رہتی بستی ہیں۔ اگر اس کو پاک رکھتے ہیں، اس کو پاک رکھتے ہیں تو ہماری زبان بھی پاک رہے گی، ہماری نگاہیں پاک رہیں گے، ہمارا کردار پاک رہے گا۔ عزیزان محترم، اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں۔ وہ اخلاق عظیمہ نبی پاک علیہ السلام اخلاق عظیمہ پر فائز ہیں۔ اسی اخلاق عظیمہ کی ایک جھلک، نبی علیہ السلام نبی ہیں جن کی اخلاق عظیمہ کو اللہ نے انک لعلی خلق عظیم، عظیم اخلاق پر فائز ہے فرمایا ہے، مگر آپ کے اخلاق کی جھلک اگر دیکھتے ہیں، دیکھنا ہے تو صحابہ میں دیکھو، اہل بیت میں دیکھو، صحابیات میں دیکھو، اور انہیں اللہ والوں میں دیکھو جنہوں نے نبی علیہ السلام کی تعلیم کو اپنایا ہے، آپ کے اخلاق کو اپنایا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے گھر کوئی مہمان آئے ہیں، مہمان جب آتے ہیں تو ان کے لیے کچھ انتظام کیا جائے، ان کے لیے کچھ کھلانے پلانے کا اہتمام ہونا چاہیے، کیونکہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو فرمایا گیا اس کے کم سے کم پانی کا ایک گھونٹ پلا کر کے بھیجو۔
کچھ کھلاتے پلاتے نہیں، کم سے کم پانی کا گھٹ پلا کر کے بھیجو. اس لیے ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں کہ آتے ہیں تو یہ وہ کھاؤ یہ کھاؤ پیو تو نہیں، کم سے کم ایک گھٹ پانی پلا دو سر. تو ایک گھٹ پانی پی لیے تو ختم بات، یعنی آنے کا مہمان نوازی کا حق ادا ہو گیا. آپ نے اپنے خادمہ سے فرمایا کہ کچھ جو مکان میں ہے حاضر کریں لائیں. تو اتفاق سے آپ کے پاس شوربہ تھا یا روٹی تھی، اس کے ساتھ کچھ شوربہ تھا. آپ نے شوربے کو گرم کیا اور اس کو شوربے کے کٹورے میں لے کر کے آ رہی ہیں. اتفاق کی بات ہے، قدم کدھر ہے؟ قدم ایک طرف ہے، نگاہ ایک طرف ہے. ہوتا ہے ایسا، کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا کہ آدمی نگاہ ایک طرف قدم ایک طرف ہے، خیال ایک طرف ہے قدم ایک طرف ہے تو نقصان اٹھاتا ہے. اب باندھی ایسے ہی ہوا کہ سالن گرم سالن لائیں، آتے آتے دروازے کے قدم رکھا تو کیا دیتے ہیں کہ قدم ایک طرف ہے، اس کی نگاہ ایک طرف ہے. ٹھوکر لگی، کٹورا گر گیا اور اتفاق سے سالن گرم سالن کا کٹورا حضرت امام حسن کے جسم پر گر گیا. آپ بتائیے کہ اگر ایسا ہو جائے تو آدمی کیا کرتا ہے؟ ایک انسان کی صفت ہے، انسانیت ہے، انسان کے ناطے اسے غصہ آتا ہی ہے. آپ کو بھی انسان ہونے کے ناطے غصہ آ ہی گیا. آپ جلال سے پر ہو گئے، آپ کا چہرہ جلالی ہو گیا. جلال والے نگاہ سے آپ نے اس باندھی کی طرف دیکھا تو باندھی بھی کوئی اور باندھی نہیں تھی، کہیں اور کی باندھی نہیں تھی، وہ بھی اس گھرانے کی تعلیم یافتہ تھی، اسی گھرانے میں تربیت پائی تھی. اس نے کہا والقاظمین الغیظ، اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو غصہ کو پی جاتے ہیں. تربیت ان کو تھی. غصہ آیا، نگاہ اٹھائی، اس طرح دیکھا، باندھی نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ غصے والا ہے تو اس نے کہا، قرآن کی آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، اللہ والے غصے کو پی جاتے ہیں، وہ غصہ نہیں کرتے. تو آپ نے کہا غصہ اتر گیا تو باندھی ایک قدم اور آگے بڑھی، کہا والعافین عن الناس. واللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو غصہ آتا ہے تو غصہ پی جاتے ہیں. صرف غصہ ہی پیتے نہیں بلکہ والعافین عن الناس، معاف بھی کر دیتے ہیں. یہ معاف والی صفت بھی ہوتی ہے. تو کہا چل تجھے میں نے معاف کر دیا. پھر معافی چاہی، معافی مل گئی تو ایک قدم اور آگے بڑھ کر قرآن پاک کی اس حصے کو پڑھا، واللہ یحب المحسنین. اللہ احسان کرنے والوں کو، اللہ اچھا سلوک کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، وہ اس کو محبوب رکھتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا جا ہم نے تجھے احسان کرتے ہوئے آزاد کر دیا. تو عزیزان محترم یہ اخلاق ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو یہ اللہ والے اپنائے ہیں. تو آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں چھوٹی سی چیز اگر کسی طرف سے ہمیں تکلیف پہنچ گئی تو ہم پہلے تو غصہ ہوتے ہیں، اگر ذرا بڑھ گیا تو پھر ہم برابر اسے جواب دیتے ہیں. جواب ہی نہیں دیتے بلکہ کہتے ہیں ہمیں بھی آتا ہے، یعنی اینٹ کا جواب پتھر سے دینے ہمیں بھی آتا ہے، ہم بھی کوئی کم نہیں ہے. کہا کہ میں تجھے دوں گا تو دیتا، میں دیکھ میں کیسا دیتا ہوں. یہ ہمارے اخلاق ہیں، ہم مسلمان ہیں. اخلاق حسنہ کو، اخلاق عظیمہ کو، نبی علیہ السلام کے اخلاق کو اپنائیں. عفو درگزر والا معاملہ کریں، معافی کا معاملہ کریں. اپنے معافی کا معاملہ ہر ایک کے ساتھ ہو، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہو، باہر والوں کے ساتھ ہو. یہ معافی کا جو معاملہ ہوتا ہے اللہ کو بڑا پسند ہے، اس لیے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے والوں کو پسند کرنے والا ہے. کبھی کہ تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو تکلیف تو تمہیں تھوڑی دیر کے بعد وہ تکلیف دور ہو جائے گی، مگر جو تم نے معاف کیا ہے وہ معاف کرنے کی نیکی تمہیں بہت بڑے مقام پر فائز کرے گی. ایک اللہ والے نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص وہ تھا جو اپنے ماتحت کام کرنے والوں سے ایک ایسی غلطی ہوئی کہ چاہتا تو اسے سزا دیتا یا اس کا بدلہ لیتا، اسے اپنے ماتحتی سے نکال دیتا، مگر اس نے یہ برداشت کیا اس کی تکلیف کو اور کہا کہ جا اللہ کا بندہ ہے، میں تجھے اللہ کا بندہ سمجھ کے معاف کرتا ہوں. عزیزان محترم، یہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ سمجھ کر کے معاف کر دیا تو بیان کیا گیا دنیا سے تو جانا ہی ہے. کچھ سال گزر گئے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا.
ایک اللہ والا نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے، جنت اس کی مقدر بنی، پوچھا کہ یہ جنت میں آنے کا سبب کیا ہوا؟ تو اس نے کہا، مولا نے فرمایا کہ اے بندے، تیرے اعمال جدا ہیں، تیرے اعمال اپنی جگہ ہیں، مگر جنت میں آنے کا سبب یہ ہے کہ تو نے میرے ایک بندے کی غلطی، جو بہت بڑی غلطی تھی، اگر چاہتا تو اسے سزا دیتا، اسے مارتا، اسے ہلاک کر دیتا، مگر تو نے اسے میرا بندہ سمجھ کر کے معاف کیا ہے، تو میں آج تجھے جنت میں داخلہ جو دے رہا ہوں وہ تو معاف کرنے کی وجہ سے آج میں تجھے اپنا بندہ سمجھ کر کے جنت داخل کرتا ہوں۔ تو یہ عفو درگزر کا معاملہ جو ہوتا ہے، آج ہمارے پاس انتقام، بدلہ لینے کا شوق بہت ہوتا ہے، مگر انتقام نہیں بلکہ عفو درگزر کا معاملہ کریں۔ یہ اخلاق کی اخلاقی ایک شوق ہے کہ اخلاق ہیں کہ کوئی تم کو تکلیف پہنچایا ہے تو اسے عفو درگزر کا معاملہ، اسے معافی کا معاملہ کریں، اسے اگر ہو سکتا ہے تو معافی نہیں بلکہ اسے اور کچھ نواز دیں۔ عزیزان محترم، یہ اخلاق کریمہ اللہ والوں کی صفات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے برا کہا تو آپ نے اسے برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ اسے بھلائی کے ساتھ دیا، اسے دعاؤں سے نوازا، دعاؤں کے ساتھ ساتھ اسے اور کچھ مال سے بھی نوازا۔ یہ اخلاق کریمہ ہے۔ اور عزیزان محترم، جب کبھی کوئی تمہیں تکلیف پہنچاتا ہے تو وہ اللہ والا وہی ہوتا ہے، جب تکلیف سہتا ہے تو اس کا بدلہ تکلیف سے نہیں بلکہ اسے اچھائی کے ساتھ اسے جواب دیتا ہے، اس کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دیتا ہے۔ اس کی مثال دی گئی کہ اگر کوئی پھلدار درخت ہے جس کے میٹھے میٹھے پھل اس درخت میں لگے ہیں تو انسان اس پھل کو توڑنے کے لیے پتھر مارتا ہے تو وہ درخت یہ نہیں کہتا کہ تو نے مجھے پتھر مارا ہے تو میں تجھے پتھر سے ماروں گا یا میں تیرے سر پر پتھر ڈال دوں گا۔ وہ کہتا ہے کہ اے پتھر مارنے والے، تو نے مجھے پتھر مارا ہے مگر میں پتھر مارنے والا نہیں، میں تجھ سے بدلہ لینے والا نہیں بلکہ میں تجھے میٹھے میٹھے پھل دینے والا ہوں۔ تو انسان اگر تو بننا ہے تو اس پھلدار درخت کی طرح بن کہ اگر کوئی تجھے تکلیف دیتا بھی ہے تو تو اسے تکلیف نہیں بلکہ اسے اچھائی کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آ، اچھائی کے ساتھ برتاؤ کر۔ عزیزان محترم، کبھی انسان کسی کو تکلیف دیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، مگر وہ سہ لیں، اس کو سہ لیں اور اس کو اپنا اجر بنا لیں، بخشش و مغفرت کا سبب بنا لیں تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی وجہ سے ہماری بخشش فرما دیں گے۔ عزیزان محترم، ذکر کیا گیا کہ ایک بزرگ تھے، اللہ والے تھے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہر ایک انبیاء میں بھی دیکھتے ہیں، انبیاء نے بھی اپنی معاش کے لیے، اپنے روزی کے لیے، اپنے پیٹ کے لیے، دنیا ہے، معاش کو اپنایا، ذریعہ معاش کو اپنایا۔ کوئی کپڑوں کا تاجر ہے، کوئی کپڑوں کے تاجر ہیں، کوئی لوہار ہیں، کوئی جو ہے پڑھائی کا کام کرنے والے۔ انبیاء میں بھی بکریاں چرائے ہیں۔ ہر نبی نے کچھ نہ کچھ محنت مزدوری کی ہے اس معاش کے لیے۔ تو عزیزان محترم، ہم انبیاء کے بعد صالحین صحابہ کو بھی دیکھتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کپڑوں کے تاجر ہیں، صحابہ کرام مختلف تجارت کرنے والے ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ولی ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ خالی نذرانے لوگوں کے نذرانے کھا لیتے بیٹھے ہوں گے، نیاز کھا لیتے بیٹھے ہوں گے۔ نہیں، آپ جو تاجر تھے، تجارت کرتے تھے، اللہ نے مال سے نوازا تھا تو آپ نے محنت کی، تجارت کی، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بزنس پارٹنر رکھا۔ اب دین کی خدمت کے لیے اپنا وقت پورا ادھر لگائے تو اپنا سرمایہ، اپنا مال ایک کے سپر کر دیتے، کہتے کہ محنت تیری مال میرا۔ اس طرح کے بزنس جو ہوتے ہیں، اس طرح کے اللہ والوں کی جماعت کو ہم دیکھتے ہیں تو غیروں کا مال نہیں بلکہ وہ خود محنت کرتے ہیں۔ اتنا نہیں کماتے کہ ہم خوب جمائیں۔ ہمارا ایک خیال ہوتا ہے ہم کماتے ہیں، اتنا نہیں کہ آج کا گزران ہو جائے، بلکہ ہم اتنا کماتے ہیں کہ ہمارا بینک بیلنس خوب رہے، ہمارا بینک بیلنس خوب رہے۔ عزیزان محترم، اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو دنیا کا بیلنس نہیں بلکہ آخرت کا بیلنس تیار کرتے ہیں۔ وہ کماتے بھی ہیں تو اتنا کماتے ہیں کہ ان کی روزی کے لیے پورا ہو جائے، مگر وہ جماتے ہیں کچھ جماتے ہیں تو کوئی دنیا کی دولت نہیں بلکہ آخرت کی دولت جماتے ہیں۔ ایک بزرگ ہیں جو اپنا معاش کے لیے کرانہ دکان چلاتے ہیں، کرانے کی دکان چلاتے ہیں، اور لوگ آتے پیسے دیتے ناز لے جاتے ہیں۔
ان آنے والوں میں سے بعض ایسے بھی ہوتے جو کھوٹے سکے لاتے، جو سکے گھسے گئے ہوتے، چلتے نہیں سکے. اب تو سکے نہیں رہے، سکے ہیں تو بھی کوئی سکہ لیتا نہیں. فقیر بھی تم 1 روپے 2 روپے کا سکہ دیا تو دیتا ہے، سکے نہیں چلتے. آپ نوٹا چلتے ہیں، یوں سمجھو کہ کھوٹے نوٹا، یعنی ایسا نوٹ جو چلتا نہیں ہو مارکیٹ میں. یوں دینے جاؤ نہیں بھی نہیں چلتا بولتے، یہ دینے جاؤ نہیں چلتا بولتے. کہیں وہ پھٹ گیا رہتا ہے یا تو کچھ بھی ڈیمیج ہو گیا رہتا ہے، اس لیے نہیں چلتا، اس کو کھوٹا بولتے ہیں. تو جب بھی ایسے سکے آتے تو وہ کھوٹے سکوں کو لیتے، دفاع نہیں کرتے، منع نہیں کرتے، لیتے. اسے جو اناج ہوتا ہے اس کا اناج دے کر بھیج دیتے. مگر ان کھوٹے سکوں کو ہمارے پاس بھی ہوتا، کبھی کبھی ایسا لے لیتے. ہم کیا کرتے ہیں، ایک 10 کے اندر 10 نوٹا کے اندر 20 نوٹا کے اندر اسے رکھ کو ہمیں بھی کھوٹا چلاتے ہیں. بھئی اگر وہ جمع کرنا ہے تو بینک ہوتے ہیں، بینک میں جمع کرتے ہیں تو حکومت دیتی تو ٹھیک ہے، نہیں لیتی تو پھر پھاڑ کے چڑھ جانا ہوتا. لی تو ٹھیک ہے، مگر ہمیں کیا کرتے ہیں اسے لیے کبھی اتفاق سے لیتے تو نہیں، اتفاق سے آ بھی گیا غلطی سے ہم دیکھے نہیں تو ہم کیا کرتے ہیں دوسروں کو چلانے کے لیے نوٹوں کے اندر نوٹ رکھ کر لگا دیتے ہیں. مگر یہ بزرگ نہیں، آمدن اگر کوئی دیتا تو لیتے، اس کو اپنے ڈبے میں نہیں بلکہ الگ ڈبے میں رکھ دیتے. اس طرح اپنی زندگی میں کئی مرتبہ ایسے کھوٹے سکے لیتے رہے اور اس میں جمع کرتے رہے. جب آخری وقت ان کا آیا تو رب کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے مولا تو جانتا ہے کہ میں نے تیرے بندوں کے کھوٹے سکوں کو میں نے دیا ہے، ان سکوں کو میں نے چلایا ہے، ان سکوں کے بدلے میں نے اناج دیا ہے. یہ کھوٹے سکے میں کسی اور غرض سے نہیں بلکہ اس غرض سے کہ تیرے بندے ہیں، ان کے کھوٹے سکوں کو میں نے چلایا ہے. مولا اس عمل کی وجہ سے میرے کھوٹے اعمال کو تو اپنی بارگاہ میں قبول کر. میرے اعمال ایسے نہیں کہ یہ چل سکیں، مگر مولا یہ کھوٹے سکے تیرے بندوں سے جیسے میں نے لیے ہیں، میرے کھوٹے اعمال کو تو اپنی بارگاہ میں قبول کر لینا. عزیزان محترم، یہ اللہ والے ہوتے، دوسروں کو تکلیف نہیں بلکہ تکلیف سہتے تو دوسروں کو تکلیف نہیں دیتے. تو آج ضرورت ہے ہم اخلاق کو اپنائیں، بڑوں کا ادب کریں. یہ اخلاق سے آج ہمارے پاس نوجوانوں میں بے ادبی کی ایسی لہر چل رہی ہے، ٹھس سے مس نہیں ہوتے. کوئی بڑا ہے، کوئی ماں ہے، باپ ہوں، بڑے ہوں، دادا ہوں، نانا ہوں، کسی کی اخلاق کسی کی تمیز نہیں رہی ہے. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اخلاق سے پیش آئیں. اگر اخلاق درست نہیں ہے تو اعمال بھی قابل قبول نہیں ہوں گے. ہم کتنے ہی بڑے نمازی ہوں، کتنے ہی بڑے روزدار ہوں، کتنے ہی بڑے جو ہے پرہیزگار ہوں، مگر اخلاق نہیں ہے. اخلاق نہیں ہے تو پرہیزگاری کیسی ہے؟ اخلاق نہیں ہے تو عبادت کیسی ہے؟ اخلاق نہیں ہے تو اعمال کیسے ہیں؟ اخلاق ہی سے تو اعمال رب کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ہر ایک کا لحاظ کریں، ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ہم ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کریں، ہر ایک کی مدد کریں، ہر ایک کو ہم جو ہے ہمارے طرف سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، ہر ایک کے ساتھ بھلائی کریں. یہ بھلائی کا مذہب ہے، یہ بھلائی کی تعلیم دیتا ہے. اسی تعلیم کو ہم اپناتے ہیں تو مسلمان کہلاتے ہیں. جو مسلمان ہوتا ہے کامل مسلمان کو اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ ایمانًا احسنهم خلقا. ایمان اس کا کمال ہوتا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں. تو جب کامل ایمان والا ہوتا ہے، اخلاق والا ہوتا ہے تو انسان محترم اللہ کے پاس بھی مقبول ہوتا ہے، بندوں کے پاس بھی مقبول ہوتا ہے. اللہ اسے ایسی عزت سے نوازتا ہے کہ دنیا میں کوئی اسے ذلیل نہیں کر سکتا، دنیا میں اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. یہ اخلاق ہی کی وجہ سے یہ اسلام دنیا میں پھیلا ہے. لوگ کہیں کہ اگر یہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، بات درست نہیں، یہ بات غلط ہے. کہیں کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ تھے انہوں نے تلوار اٹھائی اور دنیا کے کونے کونے چلے. نہیں، بلکہ اخلاق تلوار سے نہیں بلکہ اخلاق سے پھیلا. جو تلوار لے کر چلے تھے وہ تلوار جسے چاہے اس پر نہیں چلایا، بلکہ لینے والوں کو اپنا کس نے بنایا؟ محمد رسول اللہ نے بنایا. تو ان کو جو اپنا بنایا ہے وہ تلوار سے نہیں بلکہ اخلاق سے بنایا ہے. مصطفیٰ کے اخلاق ہی ایسے تھے، اس اخلاق کی تعلیم کا اثر صحابہ پر، تابعین پر، ان اللہ والوں پر پڑا. اسی اخلاق کو لے کر کے دنیا کے کونے کونے تک اللہ والے چلے. غریب نواز ہندوستان کی دھرتی پر تشریف لائے تو کوئی فوج لے کر نہیں آئے، کوئی لشکر لے کر نہیں آئے، کوئی تلوار و ہتھیار بم لے کر نہیں آئے، بلکہ مصطفیٰ کے اخلاق کو ساتھ لائے. بندہ نواز اس دکن کی دھرتی پر آئے تو آپ نے لشکر نہیں لایا. آج
620 سال گزر گئے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی آج ان کا نام باقی ہے، ان کا آستانہ باقی ہے، ان کا ذکر باقی ہے، اس لیے کہ انہوں نے تلوار کے ساتھ نہیں بلکہ اخلاق کے ساتھ آئے۔ اگر تم باقی رہنا ہے، زندگی میں سکون رہنا، سکون آنا ہے، قرار آنا ہے، تو اخلاق مصطفیٰ کو اپنانا ہے۔ جب اخلاق مصطفیٰ ہم میں آئیں گے تو ہم سچے مسلمان بھی کہلائیں گے۔ اللہ عزتوں سے بھی نوازے گا، اللہ ہماری زندگیوں میں خوشیاں بھی نوازے گا، رحمتیں برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب پاک علیہ السلام کے نانے پاک کے سب سے اخلاق حسنہ و اخلاق کریمہ و اخلاق عظیمہ کی ہمیں دولت سے سرفراز فرمائے۔ السلام علیکم۔